بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 6.4 جو کہ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی شخصیات سے متعلق ہے، اس کا دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ حاصلات تعلم آپ کے سامنے ہیں کہ صوفیاء کرام کے مختصر حالات زندگی، مقام و مرتبہ، ان کے اخلاق و صفات، اشاعت اسلام، تصوف و روحانیت اور تزکیہ نفس کے فروغ میں ان کی خدمات کا جائزہ لے سکیں اور ان کی سیرت کے روشن پہلوؤں اور تعلیمات سے سبق حاصل کر سکیں اور ان کے ذکر پر ادب و احترام کا مظاہرہ کر سکیں۔ پیارے بچوں، آج ہم حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیات کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے سرخیل ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر جو کہ پاک پتن کے علاقے میں آپ کا مزار بھی ہے، سلسلہ چشتیہ کو اس علاقے میں عروج نصیب ہوا تو ان کی بدولت ہوا۔ آپ کی ولادت 12ویں صدی عیسوی کے اواخر میں ملتان کے قصبہ کھتوال میں ہوئی۔ یہ قصبہ ہے جس کا نام ہے، وہاں ملتان کے قریب ہے، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے اور اس کے باوجود آپ نے علم حاصل کیا اور حصول علم میں کسی رکاوٹ کو حائل نہیں ہونے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث، فقہ و کلام اور دیگر مروجہ علوم پر عبور حاصل کر لیا۔ یہ آپ کی شخصیت کا کمال تھا کہ بچپن میں ہی اتنے بڑے سانحے کا سامنا کرنا پڑا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن علم کو جاری رکھا اور آپ نے مروجہ تمام علوم میں عبور حاصل کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہی ہیں جن کا پچھلے سبق میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ تھے اور دہلی میں مقیم تھے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بیعت کی اور ان کے مرید بن گئے۔ حضرت بابا فرید کا مزار ضلع پنجاب کے شہر پاک پتن میں ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آئیے اب ہم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ذہین اور قوی حافظے کے مالک تھے۔ حافظہ آپ کا بہت مضبوط تھا اور ذہین بھی بہت تھے، زیرک تھے، دانا تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سال کی عمر میں مروجہ تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی، اور یہ آپ کا علم کا شوق تھا اور یہ ذہانت تھی کہ آپ نے محض 17 سال کی عمر میں تمام جو رائج علوم تھے ان پر آپ نے سب دسترس حاصل کر لی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اراکین حکومت کو بھی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، یعنی عام عوام کو تو تبلیغ کرتے ہی تھے، حکومت کے جو اراکین تھے انہیں بھی تبلیغ کرتے تھے اور کسی سے بھی خوف زدہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اکبری کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، جس پر آپ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی۔ اکبر بادشاہ نے جب اپنے دین اکبری کا آغاز کیا تو آپ نے اس کے خلاف جہاد کا علم بلند کر دیا اور اس کی بنیادوں کو ہلا کر کے رکھ دیا، اور بادشاہ جو کہ شاہ وقت تھا اس کی مخالفت کو مول لیا، لیکن اسلام کے نام پہ کسی بھی قسم کی آنچ تک آنے نہیں دی۔ یہی آپ کا کمال تھا اور یہی سب سے بڑا آپ کا کارنامہ بھی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک سرہند بھارت میں ہے۔ پیارے بچوں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا۔ صوفیاء کرام اخلاق حسنہ سے سرشار ہوتے ہیں، وہ صدق و اخلاص، فقر و توکل اور صبر و شکر کا پیکر ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ صوفیاء کرام کی عادات مبارکہ ہوا کرتی ہیں۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے ان دو شخصیات کے متعلق اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے مذکورہ مقامات سے مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی بدولت حضرت فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیات کے متعلق آگاہی حاصل کی ہوگی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے، اور سرگرمی یہ ہے کہ نقشہ لیں
اور اس پر تلاش کر کے ان مقامات کی نشاندہی کریں کہ یہ صوفیاء کرام کن علاقوں سے تشریف لائے اور کن ممالک میں اشاعت اسلام کا کام کیا۔ 3 صوفیاء کرام کے بارے میں آپ نے سبق میں پڑھا، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید اور حضرت مجدد الفسانی۔ آپ نے نقشہ لینا ہے اور ان مقامات کی نشاندہی کرنا ہے جہاں سے یہ آئے اور کن کن علاقوں میں گئے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کس قدر طویل اور کٹھن مرحلے طے کیے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑا اور کہاں سے چل کے آئے اور یہاں آ کر اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو روک کر پہلے بچوں سے اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت صوفیاء کرام کے علاقے اور ان کے آبائی علاقے اور جن جن ممالک میں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ان علاقوں کے بارے میں واقفیت حاصل کی ہوگی۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں، سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے سرخیل ہیں۔ آپ کی ولادت 12ویں صدی عیسوی کے اواخر میں ملتان کے قصبہ کھتوال میں ہوئی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ آپ نے قرآن و حدیث، فقہ و کلام اور دیگر مروجہ علوم پر عبور حاصل کیا۔ آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بیعت کی۔ حضرت بابا فرید کا مزار ضلع پنجاب کے شہر پاک پتن میں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی انتہائی ذہین اور قوی حافظہ کے مالک تھے۔ حضرت مجدد الفسانی نے 17 سال کی عمر میں مروجہ تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی۔ حضرت مجدد الفسانی اراکین حکومت کو بھی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے دین اکبری کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، جس پر قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی۔ حضرت مجدد الفسانی کا مزار مبارک سرہند بھارت میں ہے۔ صوفیاء کرام اخلاق حسنہ سے سرشار ہوتے ہیں، صدق و اخلاص، فقر و توکل اور صبر و شکر کا پیکر ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھیں وہ بنیادی باتیں جو ہم نے آج کے لیکچر سے اخذ کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔